جناب عبد المطلب علیہ السلام کا آپ کو ایمان کا واقعہ ایک پیش کروں کہ جب ابراہا اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی دیواریں گرانے کے لیے آ گیا تو اس نے کیا کیا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے جو مال مویشی تھا اس کو قبضے میں لے لیا کہ آج رات کو ساری فوج باربیکیو کرے گی، اس سے لطف اندوز ہوگی۔ جب وہ انہوں نے یہ معاملہ کیا تو یہ بات جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ ابراہا کے پاس چلے گئے۔ تو وہ جس ہاتھی پر سوار ہوتا تھا اس کو محمود کہتے تھے۔ محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، اور بہت تعریف کی وجہ یہ تھی کہ وہ عام ہاتھیوں سے بھی بہت بڑا ہاتھی تھا، ان میں ایک معیوب نظر آتا تھا وہ۔ تو وہ اپنے ہاتھی پر سوار تھا، تو جب جا کے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے مویشی واپس لینے آیا ہوں، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا، میں اپنے مویشی واپس لینے آیا ہوں، تو اس نے وہ ہنسا، اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عرب کا سردار آئے گا اور آ کے میرے سے کعبہ شریف کی بات کرے گا کہ اس کعبہ شریف کو کچھ نہ کہو، اپنے لشکر کو واپس لے جاؤ، لیکن تم تو عجیب آدمی نکلے، تم تو اپنے مویشیوں کے چکر میں لگے۔ تو ایسے میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے ایمان کا اندازہ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مویشی ہے نا یہ میری کفالت میں ہے، میں ان کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے مویشی بچانے کے لیے آ گیا جن کا میں مالک ہوں، جس رب کا وہ کعبہ ہے نا انشاءاللہ وہ اس کو بچانے کے لیے آ جائے گا۔ تو آج کی جو نام نہاد فلاسفر ہیں جنہوں نے صرف کتابی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کی طرف سے علم عطا ہی نہیں ہوا انہیں، جن کے قلوب و اذہان پر اللہ پاک نے کفر لگا دیا قرآن کے وعدے کے مطابق، یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایمان کی رتی نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر ایمان کی اور مثال کیا ہوگی کہ جو شخص کہتا ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کو بچائے گا، اور پھر جب اس شخص نے اللہ کے حضور کہا کہ اپنے گھر کو بچا لیں تو پھر ابابیل کا واقعہ سب کو معلوم ہے نا۔ تو وہ ایسے ہی ایماندار لوگ تھے، ایسے ہی ایماندار لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کی طرح کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کلمہ پڑھنے سے کوئی ایمان والا ہوتا تو پھر یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، بنو امیہ سب نے کلمہ پڑھا لیکن تلقا میں شامل ہوئے،